امریکہ کا ایک سکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ، میرے پاس موجود ہے، جو امریکہ کی چھپی ہوئی ہے، اب تو اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن بطور حوالہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے جو ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک کی شائع شدہ ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی، جس ادارے نے کتاب شائع کی وہ عیسائیوں کا ادارہ، ملک غیر مسلموں کا، عیسائیوں اور یہودیوں کا ملک، اور مائیکل ایچ ہارٹ 25 سال لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کرتا رہا، اور 25 سالوں کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی۔ میری زندگی بھر کی ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے، رسول عربی جیسا انسان نئی دنیا میں آیا۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر تیسرے نمبر پہ اس نے کیا ہے، پر سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ اس نے ذکر کیا ہے تو امام الانبیاء، شہ خوباں، فخر کون و مکان، حاصل کن فکان، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے، رسول عربی جیسا انسان نئی دنیا میں آیا۔ اپنے تو رہ گئے، اپنے دشمن بھی مانتے ہیں حضور کا مقام سب سے اونچا ہے۔ فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے۔ جرمنی کا ایک سکالر ہے مارگولیس، وہ کہتے ہیں the biographers محمد فرام a long series it is impossible to end۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ اس وقت علمی دنیا میں اسلام اپنی سچائی منوا چکا ہے، اور جو آدمی علمی طور پہ جواب نہیں نہ دے سکتا پھر وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے یہ اوباش ایسی حرکتیں کر رہے ہیں چونکہ علم کے میدان میں وہ اسلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی شخصیت پر، جن کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی کتابیں حضور کی شان میں لکھی گئی۔ سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی ہستی کی شان میں ہیں، کسی نبی کی شان میں ہیں تو وہ حضور کی شان میں۔ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کے نالین کی شان میں کتاب۔ یا اللہ جنہوں نے نالین کے ذکر پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں نالین اپنے سر پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑی جلسوں میں یہ دعا کی ہے اور الحمدللہ دعا قبول ہوئی، اور مجھے ہندوستان میں جو شاہی مسجد ہے وہاں حضور کے نالین موجود ہیں، مجھے وہ نالین اپنے سر پہ رکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں دعا اس لیے آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، آمین آپ کہہ دیں، شاید آپ میں سے بھی کسی کو یہ شرف نصیب ہو جائے۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے کیا خوب لکھا ہے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا انسان بتائیں کہ اس نے پیروں میں جوتے پہنے ہوں تو اس کے جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہوں۔ کوئی آدمی بتائیں تو صحیح، یورپ والے بتائیں، امریکہ والے بتائیں، جی فلاں ہستی ہمارے پاس ایسی ہے کہ جس کے جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی۔ کوئی ریفارمر بتاؤ، کوئی انقلابی بتاؤ، کوئی سیاسی مسلح بتاؤ، کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نہیں۔ دنیا میں ایک ہستی ایسی ہیں کہ ان کے پیروں کے ساتھ جو گائے کے چمڑے کے نالین لگے ہیں نا، ان نالین کی شان میں اس وقت دنیا کے اندر 300 کتابیں موجود۔ حضور کے نالین میں کوئی 2-4 کتابیں نہیں، اس وقت دنیا میں، ابھی تو پتہ نہیں اور کتنے علماء لکھیں گے، پر 300 کتابیں اس وقت دنیا کی لائبریریوں میں مختلف علماء کی لکھی ہوئی، 300 کتابیں حضور کے نالین کی شان میں موجود ہیں۔ چند کتابیں تو اس طالب علم کے پاس بھی موجود ہیں۔ علامہ ابن المقری کی کتاب میرے پاس ہے، فتح المتعال فی مدح النعال،
علامہ ابن المقری نے لکھی ہے اور اس میں 200 نعتیں انہوں نے حضور کے نالین کی شان میں جمع فرمائی. 200 قصیدے حضور کے نالین کی شان میں. اس لیے جرمنی کا اسکالر مارگولیس کہتا ہے کہ جو حضور کی سیرت بیان کرنے کا سلسلہ اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ جاری رہے گا. فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے. یہ یورپ والوں نے بھی مان لیا ہے کہ دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جن کی شان میں اتنی کتابیں ہوں جتنی کتابیں حضور کی شان میں موجود. تو سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ پہلے میں نے قرآن و حدیث کی مثالیں دیں، پھر 2 دلیلیں میں نے امریکہ اور یورپ کے اسکالروں کی دی ہیں، اور اگر دلیلیں دوں تو اس درس قرآن کا سارا وقت اسی میں گزر جائے. لیکن ناموس رسالت میں ہماری ذمہ داریاں، یہ مضمون بھی میں نے بیان کرنا ہے، اس لیے آگے چل رہا ہوں. اب تک تمہید میں میں نے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور کا مقام سب سے اونچا ہے. خدا کے بعد حضور کا مقام ہے، اس لیے خدا کے بعد سب سے زیادہ احترام کس کا ہے؟ حضور کا مقام سب سے بلند، حضور کا احترام سب سے زیادہ.